أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. یہ آیت الکرسی ہے. پچھلی دفعہ ہمارا یہ درس ہو رہا تھا، میں نے اس کو یہاں پہ روک دیا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی ضروری باتیں یہاں پہ ساتھ ہی عرض کر دوں. پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. میں نے یہاں پر الگ سے نشان بھی لگائے ہوئے ہیں. اعظم آیت القرآن آیت الکرسی، قرآن کی سب سے عظیم آیت. تلاوت کے اندر انشاءاللہ آگے آئے گی جو آیت ہے قرآن مجید کی تلاوت کے اندر، لمبائی کے اندر قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، لیکن یہ آیت سب سے لمبی آیت نہیں ہے بلکہ سب سے عظیم آیت ہے. ترجمے پہ غور کریں، آپ کو بہت سی چیزیں سمجھنی ہے اس کے اندر. اللہ، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ معبود کو کہتے ہیں، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو سوائے اللہ کے. الحی کے زندہ ہے. حی ہمیں بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جو حی ہے اس کا ترجمہ ہے ہمیشہ زندہ ہے. ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. الحی ہمیشہ زندہ ہے. القیوم سنبھالنے والا ہے، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے. لا تأخذہ، کائنات سنبھالنے کے اندر اللہ تھکتے نہیں. لا تأخذہ سنہ، لا تأخذہ اس کو نہیں آتی، سنہ اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند. لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. من ارے کوئی ہے، کون ہے؟ ذا الذی جو کہ ایسا ہے کہ یشفع کہ سفارش کرے، عندہ اس کے سامنے، الا باذنہ ہاں جس کو وہ اجازت ہے. یعلم ما بین ایدیہم جانتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان سے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء، ولا یحیطون اور وہ لوگ کوئی چیز نہیں لے کر آ سکتے جو کہ اس کے احاطہ علم سے باہر ہو. ولا یحیطون اور وہ لوگ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علم ہی اس کے علم میں، الا بما شاء ہاں جس کو اللہ چاہے، سوائے اس بات کے جس کو اللہ چاہے تو لوگوں کو پتہ چل سکتی ہے، ورنہ وہ بات لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتی. وسع کرسی، اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے.
اس کی وسیع کرسی اس کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے، وسیع گھیرا ہوا ہے، کرسی اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو، ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں چیزوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہ بڑے عالی مقام والے اور صاحب عظمت ہیں۔ یہ آیت الکرسی کا ترجمہ ہے۔ یہ اعظم آیت القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت مبارکہ ہے، اور عظیم آیت مبارکہ کس طریقے سے ہے دیکھیں۔ علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ، چوتھا دائرہ، یہ 4 دائرے ہو گئے۔ 5واں دائرہ، 6واں دائرہ، 7واں دائرہ، یہ 7 ہو گئے۔ 8واں دائرہ، 9واں دائرہ، 10واں دائرہ، یہ 10 ہو گئے۔ پہلی لائن میں 4، دوسری لائن میں 7، تیسری لائن میں 10۔ ولا یحیطون بشیء، 11واں، من علمہ، 12واں، یہ 12 ہوئے۔ وسیع میں یہ بند کریں، وسیع کرسی 13، 14، 15، 16 اور 17، یہ 17 دائرے میں نے لگائے۔ یہ جن جن جگہوں پہ میں نے دائرے لگائے ہیں، ان سب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 17 جگہوں پر اپنا ذکر فرمایا۔ اللہ نے یہاں پر اپنا، لا الہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، یہاں دوسرا ذکر ہے۔ اللہ، یہاں تیسرا ذکر ہے۔ الحی کے اندر اللہ مراد ہے، القیوم کے اندر اللہ مراد ہے۔ لا تأخذہ، اس ہو سے اللہ مراد ہے کہ اس کو نہیں پکڑتی سینہ، نیند، تھکاوٹ، ولا نوم، اور نیند، لہو، اور اس سے اللہ مراد ہے۔ معاف اس کے، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم، یہ اس سے اللہ مراد ہے۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے۔ ولا یحیطون، کہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز، من علم ہی، اس کے علم کا کوئی احاطہ چیز نہیں کر سکتی، الا بما شاء، شاء سے بھی اللہ مراد، وسع کرسیہ، اس سے اللہ مراد، ولا یعودہ، اس سے بھی اللہ مراد، وہو، پھر اللہ، العلی، پھر اللہ، العظیم، پھر اللہ۔ یعنی اللہ نے ایک آیت مبارکہ میں 17 مرتبے اپنے نام کا تکرار کیا ہے۔ 17 مرتبے اللہ نے اپنے نام کا تکرار کیا ہے، اس وجہ سے یہ آیت اعظم آیت القرآن ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے اپنے علم اور بصیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آیت الکرسی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے تمہارا علم مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح کہا۔ یہ آیت الکرسی، دیکھیں ہم قرآن صرف اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم اس کا ترجمہ آتے ہیں، قرآن اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ اس پہ عمل کریں گے۔ اس آیت الکرسی کو اپنے معمول میں لے کر آئے ہیں۔ حضرت بہت ساری باتیں ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں کہ گھنٹہ لگ جائے گا، میں 1-2 باتیں بتاتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک جن نے کہا کہ میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. تو جن نے کہا آؤ. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تم سے مقابلہ کیوں کروں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھ سے مقابلہ جیت گئے تو میں آپ کو قرآن کی ایک نادر ترین آیت سکھاؤں گا. کہیں گے جی ٹھیک ہے، آ جاؤ. جن نے مقابلہ کیا اور مقابلہ کیا تو حضرت عمر نے اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا، پٹخ دیا. تو اپنی اصلی صورت میں آیا تو وہ بالکل کتے کی شکل کا تھا. پھر دوبارہ اپنی اصلی حیت میں آیا، یعنی دوسری حیت میں آیا جو جن نے بنائی ہوئی تھی. پھر مقابلہ کیا، پھر حضرت عمر نے پٹخ دیا، ہرا دیا. تو پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت عمر نے ہرا دیا. تو کہنے لگا کہ بھئی کیا جن تمہاری طرح کمزور ہوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میری طرح کمزور نہیں ہوتے، بلکہ میں تو سب سے زیادہ طاقتور ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی تم کچھ بتانا چاہتے تھے مجھے. تو کہنے لگے ہاں، قرآن کی ایک آیت ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی ہے، یہ آیت الکرسی ایسی بہترین آیت ہے کہ جہاں پڑھ لو گے اس جگہ کوئی بھی جن اور کوئی بھی جنات، طاقتور سے طاقتور جن وہاں پر آ نہیں سکتا جہاں پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے گی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ خزانہ تھا. تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی جن رات کے وقت ان کے گھر میں گھسا ہوا ہے اور وہ خزانہ چوری کر رہا ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کو پکڑ لیا اور کہا بھی کیا کرتے ہو؟ کہ دیکھو میں بہت زیادہ محتاج ہوں، اس وجہ سے تمہارے پیسے چرانے آیا تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے نہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. تو وہ کہنے لگا دیکھو میں تم کو ایک آیت سکھا دیتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو. چنانچہ اس نے یہی آیت بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑے سے بڑے جن سے، بڑے سے بڑے جنات کے خطرے سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں. تو ہر رات اور ہر صبح ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر جنات سے حفاظت فرماتے ہیں. یہ صحیح روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کی، بخاری میں بھی بہت سی روایت ان میں سے. بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زکوٰۃ کا مال آیا تھا تو اس کی حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حفاظت پہ کھڑے ہو گئے. تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے چادر بچھائی اور مال کو چادر میں بھرنا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے اور جا کے پکڑ لیا. کہا کبھی یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی میں بہت غریب ہوں، بہت محتاج ہوں، تو اللہ کے واسطے مجھے یہ لینے دو. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں تو لینے نہیں دے سکتا کیونکہ میں خود اس کے اوپر نگران ہوں، میں مالک نہیں ہوں، لہذا یہ تو آج تمہیں نہیں مل سکتا، بلکہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، وہ تمہاری پٹائی کریں گے، تمہیں سمجھ میں آئے گا. تو وہ جن کہنے لگا کہ نہیں بھائی مجھے آج چھوڑ دو، آج کے بعد کبھی بھی نہیں آؤں گا. وعدہ کیا، قسم کھائی، چلا گیا. حضرت ابو ہریرہ صبح پہنچے تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی تیرے اسیر کا کیا ہوا؟ تیرے جو رات قیدی بنایا تھا اس کا کیا ہوا؟ سبحان اللہ، ہمارے آقا کو پتہ چل گیا. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ بہت غریب اور فقیر اور ایسا. فرمایا جھوٹا ہے، اور اس نے جو کہا ہے کہ وہ نہیں آئے گا وہ دوبارہ بھی آئے گا. تو اگلی رات حضرت ابو ہریرہ اور چوکس ہوئے، دیکھا پھر سامان اٹھا رہے، لیکن منتیں اتنی کی کہ حضرت ابو ہریرہ مان گئے. جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھولے ہوتے ہیں. عام طور پہ جو سیدھے سادے لوگ وہ ہر بندے سے نیک گمان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر بندے سے اچھا گمان رکھ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان بیچاروں کو بعض دفعہ مار کھانی پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ کسی جگہ سے دھوکہ لگ جاتا ہے. تو سیدھے سادے لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اتنی منتیں کی کہ حضرت ابو ہریرہ مان گئے تو اس کو چھوڑ دیا.
اس نے وعدہ کیا کہ قسم کھاتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تو وہ چلا گیا۔ حضرت ہریرہ سے اللہ کے نبی نے پھر پوچھا، ہاں جی تیرے اسیر کا کیا ہوا، تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ تو آپ حضرت ابو ہریرہ نے سارا قصہ سنایا، کہا جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا۔ تیسری رات جب پہرا دے رہے تھے تو دیکھا کہ شیطان پھر اسی حالت میں کپڑا باندھے ہوئے اور ایسا ایسا۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ کے فرمایا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی کر لو۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، طالب علم ہے نا، علم کا عاشق ہوتا ہے۔ لگا دیکھو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، وہ چیز یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو رات کے وقت، کوئی جن اور جنات بڑے سے بڑا آ جائے وہ تم کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑا کہ حضرت ابو ہریرہ نے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا، ہاں جی تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ لیکن بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں، اور وہ آیت ایسی ہے تمہارے قرآن کے اندر کہ اگر وہ آیت پڑھ لی جائے تو بڑے سے بڑا شیطان نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اب یہ آیت اس نے مجھے بتائی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ آیت بتائی ہے، لہذا تم اس کا ورد رکھنا، میں کبھی بھی نہیں آ سکوں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے۔ اس طریقے سے بہت سے فضائل ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، جو مرد عورت یہ چاہتے ہیں، اچھا اس میں چونکہ اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، وسیع کرسی، اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے، اس وجہ سے یہ آیت جو ہے اللہ کی کرسی کے نام سے مشہور ہوگی کہ آیت الکرسی۔ وسیع کرسی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے جو آسمان و زمین ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے شان کو یہاں پر اتنی کثرت سے بیان فرمایا۔ تو جو ہر نماز کے فوراً بعد سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ اولین درجے میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے فرض کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد اللہ اکبر ایک بار کہا، 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر آیت الکرسی پڑھ لی، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ فوری جنت میں، یعنی اس کے اور موت کے درمیان آنکھیں بند ہونے کا، اس کے اور جنت کے درمیان آنکھیں بند ہونے کا فاصلہ ہوگا، اور بس۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں کا مجرب ہے کہ جب دو لوگ آپس میں جدا ہو رہے ہوں، جیسے شوہر گھر سے جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب میں سے دوسرا وہ آپ کو چھوڑ کے دوسرے شہر جا رہا ہے، یا آپ اس کو چھوڑ کے دوسرے شہر جا رہے ہیں، تو ایک دوسرے پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں۔ اللہ نے زندگی دی تو اللہ رب العزت دوبارہ ضرور ملاقات کروائیں گے، یعنی اللہ رب العزت زندگی میں دوبارہ ضرور ملاقات کروائیں گے، یہ مجرب ہے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان دونوں بھائیوں کی محبت اور عمل بے مثال ہے۔ حضرات دونوں جب بھی کوئی بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو کے سفر پہ جانے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا، اس سے حفاظت رہتی ہے۔ بچے گھر سے جاتے ہیں یا تو بچوں سے کہہ دیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں، اور وہ آپ کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں، آپ بچوں پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے۔ میں تفسیر نہیں کرتا ہوتا لیکن چند باتیں میں نے یہاں بتا دی۔ آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت اور فوقیت آپ صحیح طریقے سے ذہن میں ازبر کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔